بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ رات تراویح میں الحمدللہ 2.5 سپارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ دوسرے سپارے کے 3 پاؤں، تیسرے پارے کا آدھا پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج کے بیان کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت۔ کل کے بیان کا عنوان تھا اللہ تعالی پر ایمان، اور اس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے 2 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز ایمان ہے کہ انسان کا نظریہ، انسان کے عقائد وہ درست ہونے چاہیے، وہ صحیح ہونے چاہیے۔ دوسری چیز اعمال صالحہ، کہ انسان جو عبادت کر رہا ہے، جو اعمال اختیار کر رہا ہے، وہ بھی درست ہونے چاہیے۔ آج کے بیان میں اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی صفات کسی میں پائی جاتی ہے۔ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ کا ثانی کوئی نہیں، 2 خدا نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، لَفَسَدَتَا، تو یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جس طرح ایک ملک میں 2 بادشاہتیں نہیں چلتی، 2 صدارتیں نہیں چلتی، اسی طرح اس پوری کائنات کو، پورے نظام کو چلانے والا رب بھی، اللہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے میرے بندو سنو یہ بات کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ، تمہارا رب، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی رب، نہیں ہے اس کے علاوہ تمہارا خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رازق۔ اور قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، بڑی عجیب بات فرمائی۔ اللہ نے کہا اے میرے بندو سنو یہ بات، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اس بات پر کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس بات پر کہ دوسرا الہ نہیں، ایک اللہ ہے۔ شہید اللہ، اللہ کہتے ہیں میں خود اس بات پر گواہ ہوں، میں خود اس بات پر گواہ ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ عدالت میں ایک مسئلہ چلتا ہے اور عدالت کیا ہے، گواہ کو طلب کرتی ہے، کس لیے؟ اس بات پر کہ اس گواہ نے اس چیز کو دیکھا ہے، سنا ہے، وہ اس چیز کے معاملے سے آگاہ ہے۔ گواہی دینے والا جیسی گواہی دے، عدالت اس کی بات پر اعتماد کر کے فیصلہ دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں خود گواہی دے رہا ہوں اس بات پر کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پھر اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی نہیں ہو سکتی، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی ہو نہیں سکتی۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اللہ نے فرمایا اگلی بات بھی سنو، والملائکہ، کہ صرف میں گواہ نہیں، والملائکہ، نورانی مخلوق، اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے، کہا وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ ایک اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ نمبر 3 وَأُولُو الْعِلْمِ، کہا کہ صرف ملائکہ گواہ نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ اہل علم اور علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے گواہوں میں سے ان کو چنا ہے جو اہل علم ہے۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ گواہ کس کو بنائیں گے؟ جس پر آپ کو اعتماد ہوگا۔ آپ گواہ کس کو بنائیں گے؟ جو آپ کی گواہی صحیح طرح دے گا، جو آپ کی گواہی میں سچا ہوگا، غلط بیانی سے کام نہیں لے گا۔ آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے، جی یہ میرا گواہ ہے۔ اللہ نے اپنے 2 گواہ چنے ہیں، ان میں سے ایک گواہ والملائکہ، وہ فرشتے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم،
اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جیسا حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور دوسرا گواہ اللہ نے چنا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، کہا کہ اہل علم اور علماء اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، اللہ کا ثانی بھی کوئی نہیں۔ اور تیسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے دیکھیں کس طرح قرآن مقدس اس ماحول میں اترا تھا کہ جب ماحول مشرکین مکہ کا، کہ مشرکین مکہ اس بات کو تو مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے انکاری نہیں تھے، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ رب ہے، خدا ہے، اللہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ یہ رزق دینے والا ہے، یہ موت دینے والا ہے، یہ مارنے والا ہے، یہ زندہ، مختلف قسم کے دیوتا بنائے ہوئے تھے، رب بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے سب کی تردید کر دی، اور سب سے پہلے اللہ نے تردید کی، کہا لا نہیں ہے کوئی، لا نہیں ہے کوئی الا ہو، ایک اللہ ہے۔ پہلے تردید ہے، بعد میں اس بات ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا ہو۔ پہلے اللہ نے نفی کی ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں ہے، ہر چیز ختم ہو گئی، اب اس کے بعد اپنا اس بات ہے، کوئی نہیں دنیا میں، صرف میری ذات ہے، کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اکیلا میں ہوں، کوئی نہیں ہے خالق، ایک خالق میں ہوں، کوئی نہیں ہے رازق، ایک رازق میں ہوں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، ایک نظریہ یہ بھی پھیلا ہوا تھا دنیا میں، آج بھی اس نظریے کے قائلین موجود ہیں کہ تین رب ہیں۔ حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کہتے ہیں جس طرح اللہ رب ہے، حضرت عیسیٰ بھی رب ہیں، حضرت مریم بھی رب ہیں۔ کیوں رب مان لیا؟ اس لیے مان لیا کہ بھئی عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ مریم کو اللہ نے بیٹا دے دیا، بغیر شوہر کے دے دیا، عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ تین کے اقراری مت بنو، تین کا قول نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دین عقل پر نہیں چلتا، یہ دین تو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، یہ دین تو رسول اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، سب نے سب سے پہلی جو دعوت دی وہ کیا؟ اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ تعبدو، کسی کو رب نہیں ماننا، کسی کو اپنا جو ہے، کسی کو اپنا خالق نہیں ماننا، کسی کو مالک نہیں ماننا، کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہیں کرنا مگر کیا؟ الا ہو، الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت۔ سب نبی کی یہی دعوت تھی، سب نبی کی یہی دعوت تھی۔ تو میرے بھائی کل کے بیان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں۔ کل کا بیان تھا کہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ کیا ایمان لے کر آئے؟ میں نے اللہ کو مان لیا، میں اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ پر ایمان لے کر آنے کے لیے تیار ہوں، اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ موجود ہے، اس بات کو مانتا ہوں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس بات کو مانتا ہوں کہ میرے دنیا کے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج کا بیان کیا ہوا کہ ساتھ یہ بات بھی مانو کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو میرے مسائل کو حل کرے گی۔ یہ بات تو میں نے مانا کہ اللہ میرے مسائل کو حل کرے گی، یہ بات تو میں نے مانی ہے کہ اللہ ہی میرے خالق ہیں، اللہ ہی میرے مالک ہیں، لیکن ساتھ اس کے یہ بات بھی ملا دینی ہے آج کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ نفی میرے دل میں بیٹھے گی اور جب یہ اس بات میرے دل میں آئے گا کہ ایک اللہ کی ذات ہے، تو پھر میرے بھائی اس کے بعد کام بننا شروع ہو، پھر اس کے بعد کام بننا شروع ہوں گے کہ پہلے ہر چیز کی نفی کر دیں۔ نہ میرا کاروبار مجھے کچھ کہہ دے گا، نہ میری دکان مجھے کچھ دے گی، نہ میرا پیسہ مجھے کچھ دے گا، نہ میری اولاد مجھے کچھ دے گی، نہ بیوی کسی کام آئے گی، نہ رشتہ دار برادری کسی کام آئیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز میرے کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کام آنے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد ہاں بیٹا میرے کام آ سکتا ہے، دوائی مجھے فائدہ دے سکتی ہے، پیسہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے، اس دکان سے مجھے فائدہ مل سکتا ہے، یہ دوست ہے مجھے فائدہ دے سکتا ہے۔ کب؟ جب اللہ چاہے۔ کب؟ جب اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو میرے بھائی میں اچھی سے اچھے حکیم کی دوائی لے لوں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی دوائی لے لوں، کروڑوں روپے خرچ کر لوں، میرا اللہ نہیں چاہے گا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے آج کے بیان کا درس اور خلاصہ کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں
کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تب جا کر کیا ہے اللہ کے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ہمارا جب نظریہ ٹھیک ہو جائے گا، امید ہے، یقینی بات ہے کہ اب اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سے ہمارا کورس شروع ہو رہا